الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ، آیت کا نشان 118 اور 119، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا نے شیطان کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو شیطان نے اس نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں گمراہ کروں گا، حق کے راستے سے ہٹا دوں گا، اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں حتماً ان کی آرزو میں سرگرم رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا۔ کون کہہ رہے؟ شیطان۔ کس سے کہہ رہے؟ خدا سے۔ اور انہیں یعنی تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ چوپائیوں کے کانوں کو چیریں اور ان میں شگاف ڈالیں، تاکہ یہ علامت ہو کہ یہ جانور بتوں کا حصہ ہے۔ اور انہیں یہ حکم بھی ضرور دوں گا کہ خدا کی تخلیق کو بگاڑ ڈالیں، یعنی مرد کو عورت، عورت کو مرد جیسے روپ بنا دیں، اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور سرپرست بنائے گا تو یقیناً وہ کھلم کھلا خسارہ اٹھائے گا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا، تو یہ پیغام ہے ہر انسان کے لیے جو بھی خدا کو مانتا ہے، خدا کی توحید کا قائل ہے، پیغمبر کی رسالت کا قائل ہے، وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ اس کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، شیطان ہر بندے کا دشمن ہے۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ شرک کرنا، شیطان کے جال میں پھنسنا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ خدا کی توحید سے تمہیں ہٹائے، پیغمبر کی رسالت میں شک کروائے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان آج کا نہیں، انسان کا پرانا دشمن ہے، یعنی جس نے خدا جناب حضرت آدم کو نہیں چھوڑا، ٹھیک، تو وہ آج کے انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ تو اسی لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تامن من قہری یا ابن آدم لا تامن من قہری حتی تجوز علی الصراط، اے میرا بندہ جب تک پل صراط سے نہ گزر جائے اس وقت تک میرے قہر سے بے خوف نہ رہنا، اس لیے کہ کسی بھی وقت شیطان انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے تقوی پہ ناز نہ کرے، اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے، انسان اپنے روزے پہ، حج پہ، ان باتوں پہ ناز نہ کرے، اس لیے کہ شیطان جو کھلم کھلا دشمن ہے وہ کسی بھی وقت انسان کو پلٹا سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک مطمئن نہ رہو میرے عذاب سے، کسی بھی وقت شیطان تمہیں میرے عذاب کا شکار بنا سکتا ہے جب تک پل صراط سے نہ گزر جاؤ۔ تو اس لیے ہر انسان اس کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ اور پھر
یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کا پرانا دشمن ہے، لہذا اپنے ہوش ٹھکانے میں رکھو تاکہ اس کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ لَأَتَّخِذَنَّ، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں قرآن کی اس آیت میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کی گمراہی کے لیے اپنے تمام حربے آزماتا ہے اور آخر دم تک کوشش کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ بس شب قدر آئی، ہم نے توبہ کر لی، گناہوں کی معافی مانگ لی، بس اب ہم سیدھے جنت ہی میں چلے جائیں گے۔ نہیں، پتہ نہیں کتنا زندگی باقی ہے، آگے کس موڑ پہ شیطان گمراہ کر دے۔ لہذا اس لیے شیطان سارے حربے آزماتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان خدا کی خالقیت کو بھی قبول کرتا ہے۔ کیا کہا؟ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ کہہ رہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی تخلیق کو بگاڑوں گا، یعنی مرد کو عورت کا روپ، عورت کو مرد کا روپ۔ اور آہستہ آہستہ اب شروع ہو رہا ہے، اس زمانے میں دیکھ لیں، یعنی جو لباس مرد کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ عورتوں کا ہے، اور جو لباس اور حلیہ عورتوں کا ہونا چاہیے وہ مردوں کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ اور بہت زمانہ آگے نکل چکا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وسوسوں کا خطرہ ہمیشہ ہے، لہذا ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور شیطان ہر شخص کو مختلف انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ واقعہ بھی عرض کیا تھا کہ عابد کو عبادت کے ذریعے ہی شیطان گمراہ کرتا ہے، جس کے اندر دنیا کی لالچ نہیں، عورت کی خواہش نہیں، اقتدار کی لالچ نہیں، صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، شیطان اس کو عبادت ہی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی انسان اپنے تقوی پرہیزگاری پہ ناز نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لمبی لمبی آرزوئیں شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں۔ انسان جو لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے، اور یہ مولا میر کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، مولا کی سیرت سنیں گے، سارا سال فضائل سنتے ہیں اپنے مولا کے، لیکن یہ جو ایام شہادت ہوتے ہیں اس میں اپنے مولا امیر المومنین کا زہد، ان کا تقوی اور ان کے اندر رحم دلی، مساکین پہ، یتیموں پہ رحم کس طرح کرتے تھے، عدل و انصاف کس طرح کرتے تھے، سیرت بیان ہوگی ان ایام شہادت میں، مولا کی سیرت بیان ہوگی تو آپ سنیں گے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام نے فرمایا مجھے لوگوں کے متعلق دو باتوں کا بڑا خوف ہے، ایک تو لمبی آرزوئیں اور دوسرا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی۔ امام نے فرمایا لمبی آرزوئیں اور نفس کی خواہشات کی پیروی۔ لمبی آرزوئیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ امام نے فرمایا لوگوں کو آخرت بھول جائے گی لمبی آرزوؤں کے ذریعے، اور اپنے نفس کی خواہشات یہ انسان کو حق سے روک دے گی۔ فرمایا ان دو چیزوں کا میں علی بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ انہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور آج اس آیت کے ضمن میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان لمبی لمبی آرزوؤں کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ باقاعدہ لفظ ہیں اس آیت کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان پہلے انسان کی فکر اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرتا ہے شیطان؟ سب سے پہلے اس کی سوچ کو تبدیل کرے گا، اس کی فکر کو تبدیل کرے گا، اس کی روح پہ اثر انداز ہوگا، اس کے بعد پھر شیطان جیسے چاہتا ہے انسان کو ویسے ہی استعمال کرتا ہے۔ لہذا ہماری سوچ، ہماری فکر وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے دل میں آئے، نہیں، ہم نے اپنی سوچ کو اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی سوچ کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی فکر کو انہی کی فکر حسینی بنانا ہے، فکر حیدری بنانا ہے، ہماری سوچ ہماری فکر انہی کی ہو جیسے ان کی فکر ان کی سوچ تھی، لہذا انہی کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جیسے قرآن کا پیغمبر کا کردار لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّہِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کا کردار، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے علی ابن ابی طالب کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، حسن مجتبیٰ کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، سچے اصحاب کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
اور پھر اور سچے اصحاب کی پہچان ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو، نہیں، بلکہ کہ جنگوں میں دیکھ لیں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جانیں قربان کی، زخمی ہوئے، ان سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کل جنگ بدر کا دن گزرا، آپ نے دیکھا کتنے سچے تھے۔ اسی طرح دوسری جنگوں میں دیکھ لیں۔ آخر میں یعنی سب سے سچا ہم اسی کو کہیں گے صحابی کہ جو رسول کے بعد رسول کی سنت پر چل رہا ہو اور اسی میں ہی اس کا خاتمہ ہو اس دنیا سے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں انسان فطری طور پر حق کے راستے پر ہے، یعنی اللہ نے انسان کو فطرت میں اس طرح بنایا ہے کہ انسان ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ شیطان آ کر، یہ زمانہ آ کر انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جنہیں حلال کہا، شیطان انہیں کیا ہے؟ حرام کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنہیں اللہ کے رسول نے حرام کہا، شیطان چاہتے کہ انہیں حلال کر دے۔ اور ایسے ہیں، حدیث میں ہے باقاعدہ، آخری زمانے میں لوگ کیا کریں گے؟ توجیہ کریں گے، پہلے حرام کو حلال کریں گے اور پھر اس کو انجام دیں گے، یعنی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے دوسرے لفظوں میں۔ اور آج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے گانا ہو، شراب ہو، دوسرے اس قسم کے، یا غیبت ہو، اس قسم کے گناہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، شیطان کہتے ہیں آرزوئے انسان کو جو ہے شیطان کی پیروی پر آمادہ کرتی ہیں، یعنی جب ہم لمبی امیدیں کرتے ہیں تو ان لمبی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں شیطان کے وسوسوں کو ماننا پڑتا ہے۔ تو لہذا ہم امیدیں وہ کریں کہ جو امیدیں ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہیں، ہم وہ امیدیں کریں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں مخلوقات میں تبدیلی کرنا حرام ہے اور شیطانی کام ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عورت کو مرد کا روپ دینا یا مرد کو عورت کا روپ دینا۔ بہرحال آخر میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کا کہنا ماننا، اس کے وسوسے پہ عمل کرنا، حقیقت میں اس شیطان کی ولایت کو قبول کرنا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ مجھے ولی مانو اور پھر اس کو ولی مانو جس کو میں نے ولی بنایا ہے۔ تو ہم رسول کو ولی مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا رسول تمہارا ولی ہے، اور ہم علی کو ولی مانتے ہیں اس لیے کہ علی نے نہیں کہا میں تمہارا ولی ہوں، بلکہ اللہ کے رسول سے کیا ہے؟ یہ پیغام آیا ہے، اللہ نے اپنے رسول سے اعلان کرایا ہے، ان کو کہہ دو کہ جیسے رسول تمہارا ولی ہے اسی طرح علی تمہارا ولی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی ہم علی کی ولایت میں آئیں، ہم رسول کی ولایت میں آئیں، ہم اللہ کی ولایت میں ہیں۔ جب ان کی ولایت میں ہیں پھر اس جسم پورے پر انہی کی مرضی چلے گی، شیطان کی مرضی نہیں چلے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔